اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس کے بہت سامنے کے معنی لیے، اور وہ معنی یہ ہے کہ دراصل اس کے معنی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا منور ہے، یعنی ہر شے کو نور بخشنے والا ہے، نور عطا کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ واضح ہے؟ اچھا، روشن کرنے میں بھی دو پہلو ہوتے ہیں کم از کم، ایک ظاہری پہلو، مادی پہلو، فزیکل پہلو، میٹیریل پہلو۔ یہ سورج جو روزانہ طلوع ہوتا ہے، یہ کس چیز کو روشن کرتا ہے؟ یہ سورج کس چیز کو روشن کرتا ہے؟ دنیا میں جو مادی چیزیں ہیں انہیں روشن کر دیتا ہے۔ زمین نظر آنے لگتی ہے، دریا، سمندر، درخت، پہاڑ، سبززار، چمن، گلزار، خود انسان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگتے ہیں سورج کی روشنی میں۔ مگر سورج کی روشنی میں چہرہ ہی نظر آتا ہے، دل نہیں نظر آتا۔ اتنی بات تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی نا۔ ایک شخص ہے، آپ اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں، برسہ برس سے، پتہ نہیں دوست ہے یا نہیں۔ ایک شخص ہے، آپ اسے دشمن سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً پتہ نہیں وہ دشمن ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی صرف خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں اپنا رول پلے کرتی رہتی ہیں، کہیں خوش فہمیاں نور بکھیرتی ہیں اور کہیں غلط فہمیاں تاریکیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا دشمن۔ روزانہ سورج کی روشنی میں اسے دیکھتے ہیں، مگر سورج کی روشنی میں نہ غلط فہمی دور ہوتی ہے، نہ خوش فہمی کافور ہوتی ہے۔ اب کوئی ایسی روشنی بھی ہونی چاہیے نا جو اس چہرے پہ پڑا ہوا نقاب ہٹا دے، جو اس چہرے پر پڑا ہوا حجاب ہٹا دے، نظر آئے کہ بھئی یہ شخص جسے ہم دوست سمجھ رہے تھے یہ دراصل دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ یہ شخص جسے ہم دشمن سمجھ رہے تھے یہ دشمن نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا انسان ہے، اس کے دل میں تو ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تو ہمارا دوست ہے۔ یہ باطن کی حقیقت، یہ کردار کی حقیقت، یہ سیرت کی حقیقت، یہ نیتوں کو روشنی بخشنا اس سورج کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور سورج چاہیے۔ لیکن ان مجلسوں سے دوست اور دشمن کی پہچان بھی اگر لے کے ہم اپنی زندگی کو سنوار نہ سکے تو پھر سرکار سید الشہداء کے تذکرے کے انوار اور اقدار کیسے سامنے آئیں گے؟ اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ نگاہیں جو ایک نظر ڈال کے پہچان لیتی تھی کہ حر دشمن نہیں ہے، دوست ہے، ان نگاہوں میں کون سا نور ہے؟ یہ سورج کا دیا ہوا نور نہیں، وہ تو خیر وہ ہے کہ جو خود سراپا نور ہے، وہ ہے کہ جو ظاہر سے باطن تک اور باطن سے ظاہر تک نور ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جس کا شجرہ نور ہے، جو نور کے سلم سے پیدا ہوا، نور کی کوکھ سے پیدا ہوا، نور کے آغوش میں پروان چڑھا، اور جس کی نسل میں قیامت تک نور علی نور۔ یہ وہ نور ہے، یہ زمزم نور ہے، یہ کوثر نور ہے۔ اس زمزم میں اور اس کوثر میں پانی نہیں ہے، نور ہے، اس کی نسل میں نور ہی نور ہے، نور علی نور۔ لیکن اس ذات گرامی، اس سرچشمہ نور کے ذکر میں شرکت کر کے، اس کی یاد میں قائم ہونے والی مجلسوں میں شرکت کر کے عام انسانوں کو کیا ملتا ہے؟ خدا کی قسم دونوں چیزیں ملتی ہیں، آنکھیں بھی روشن ہوتی ہیں، دل بھی روشن ہوتا ہے۔ آنکھوں میں پڑا ہوا گرد و غبار ان کے غم میں بہنے والے آنسوؤں سے دھل جاتا، اور دل اگر کسی کا سخت ہو گیا ہو تو ان آنسوؤں سے وہ نرم ہو جاتا۔ اور خدا کی قسم ذکر مبارک حسین ابن علی سے جڑ کر انسان خود مشرق بن جاتا ہے، اس کے گریبان سے آفتاب طلوع کرتے ہیں۔